بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری حاضری ہے محفل میلاد پاک میں۔ بادب ہو کے بیٹھنا ہے، سروں کو ڈھانپ کے بیٹھنا ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹوپی وغیرہ نہیں ہے تو آئندہ کوشش کرنی ہے، بڑی محفل ہے، ادب کے ساتھ آیا کریں، بارگاہ مصطفیٰ سے انعامات ملیں گے۔ ادب یہی ہے کہ ہم سروں کو ڈھانپ کے آئیں، گھر سے اچھے انداز میں تیاری کر کے آئیں۔ صوفیاء کرام اگر غوث پاک رضی اللہ عنہ مجلس پاک میں جب آتے تھے نا، حضرت علی بن ہیتی علیہ رحمہ یہ خود شیخ ہیں، اپنے مریدین سے کہتے ہم غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اچھا لباس پہنو، غسل کر کے خوشبو لگا کے صحیح تیاری کر کے غوث پاک کی مجلس میں جانا ہے۔ حضرت علی بن ہیتی علیہ رحمہ فرماتے کہ غوث پاک کی وہ بارگاہ میں آتے تو اتنے تیاری کر کے آتے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں جس کونے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہو، حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، نبی پاک سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو یہ یقین رکھ کے آیا کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ جب جو بندہ آتا ہے وہ ضرور خاص برکتیں لے کے جاتا ہے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے امجد بھائی ماشاءاللہ بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں، اپنے پیغام کو بلکہ ہر محفل پاک کے پیغام کو دور تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی کوئی پیغام سن کے کوئی نمازی بن گیا، کسی نے توبہ کر لی، کسی نے سنت پاک پر عمل کر لیا، تو الحمدللہ اس چیز کا ثواب انہیں ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کے کاموں میں پہل کی توفیق عطا کرے۔ بڑے ادب کے ساتھ درس سننا ہے، اور یہ سمجھ کر کہ میں آخر میں پوچھوں گا، آپ کا ٹیسٹ لوں گا کہ میں نے فلاں مقام پر کیا پیش کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے گاڑی رکوا کے نا وہاں سے فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں حافظ طالب صاحب کی روح۔ اللہ تعالیٰ ایسے عاشقوں کے درجات بلند فرمائے۔ حافظ طالب صاحب خاص تھے، خاص مقام تھا، آپ بڑے خاص ہیں سارے، لیکن ان کا مقام برا البرا تھا، بے شک۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بیٹے کو انہیں کی خاصیات، انہیں کی خصوصیات اپنا کے اپنے بابا کی، اپنے باپ کی جگہ کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، والعاقبۃ للمتقین، سبحان اللہ، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سبحان اللہ، واتقوا اللہ سبحان اللہ، ان اللہ خبیر بما تعملون،
وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود و سلام بابا زندہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين کوئی زبان خاموش رہے مل کے پڑھیے صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي شفیع المذنبین چمکے تجھ سے پاتے سب پانے والے سبحان اللہ ایمان والے جھوم جاتے ہیں ایسے کلام جب پیش کیے جاتے ہیں نا خوش ہو جاتے ہیں آپ بھی یقیناً خوش ہوں گے خوشبیوں پڑھیں بھی یہ یقین رکھ کے کہ ہمارے دل بھی چمکیں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکائیں گے ان کے بغیر ہمارے دل چمک سکتے نہیں ان کی توجہ شامل حال ہوگی تب جا کے کرم کی بھیک نصیب ہوگی مہمان حضرات آ رہے ہیں نا باہر اگر انہیں اندر جگہ دے دی جائے تو زیادہ بہتر رہے گی بچے چھوٹے بچے آپ بھی بڑے خاص ہیں وہ تو جگہ ہے بے شمار ہے قریب قریب ہو جائے آگے ہو گیا اللہ سب کو سلامت مہمان کا اکرام کرنا اس کا اس کو عزت افزائی کے ساتھ بٹھانا یہ سنت پاک ہے اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے محفل پاک میں جو آتا ہے نا یہ خاص یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی برکتیں عطا فرمائے تو یاد رکھیے جو بھی چمکا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا ولیوں کو ملا تو اس در سے ملا غوث و کتبوں کو ملا تو اس در سے ملا اور آج جو بھی ہم کھا رہے ہیں نا پی رہے ہیں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں ان کے ٹکڑوں پہ ہم پڑھ رہے ہیں آئیے مل کر بس اپنے دل ٹھیک ہو جائے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا دل خراب تو سب کچھ خراب دل ہی کا علاج ہو جائے نا یہ دل کا پرزہ ٹھیک ہو جائے گیا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا آج اللہ معاف فرمائے بعض محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نہ جانے خیال کہاں ہوتے ہیں اس سے بڑا خیال اس سے بڑھ کے کوئی خیال ہے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے رہے ہوں گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہوں تصور میں مدینہ طیبہ کی سیر کر رہے ہوں اس سے بڑا خیال ہے یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی یاد ہے آؤ پھر مل کے پڑھتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے گونج پڑ جائے چمک تجھ سے پاتے سب آنے میرا دل بھی چمکان چمکان آنے میرا دل بھی چمکان چمکان آنے میرا دل بھی چمکان چمکان اور تو زندہ میرے چشم آدم
میرا دل بھی چمکان چمکان اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چہرہ حال میرا دل بھی چمکان چمکان حال چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی اہل سنت آستانہ علی اسروٹا امداد امداد حضرت جو ہم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر بعد از حمد و صلاة استغاثہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور استغاثہ امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کے بعد آپ کی سالانہ محفل میلاد مقدسہ میں ہم حاضر ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں اہل محلہ اس مسجد کے جتنے پڑوسی ہیں بالخصوص میرے ساتھ باقاعدہ رابطے میں رہنے والے میرے مرید شفیق قادری اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سارے اہلیان مسلم آباد اور زیادہ مبارکبادوں کے مستحق ہیں حافظ طالب صاحب اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے جن نے بڑی محنت طے کی ہے اللہ کریم ان کی جو خصوصیات تھی چہرے پہ مسکراہٹ لا کے ملنا اگر بزرگ ہے تو اس کی بزرگوں کی طبع کے مطابق گفتگو کرنا اگر نوجوان ہے تو نوجوانوں کی کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنا بچہ ہے تو شفقت کے ساتھ اس سے ملاقات کرنا یہی ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اللہ کریم ان کے مخلصانہ خدمات کا صدقہ ان کی قبر کو روشن ہی روشن فرما دے میرا یقین ہے روشن ہی روشن ہے اور ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے میرے بھائیوں بزرگوں جاؤ تو اس حال میں جاؤ جس طرح جعفر صاحب کے پیچھے اچھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں پورا علاقہ ان کی تعریف کر رہا ہے اسی طرح ہم بھی جب جائیں نا تو ہمارے پیچھے بھی اچھی آوازیں بلند ہوں بڑا اچھا نیک بندہ تھا ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا تھا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا تھا نیکوں کی خدمت کیا کرتا تھا اور اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا یہ نہیں کہ فقط حفاظ کرام کے لیے یا علماء کرام کے لیے یہ خاصہ ہے ہر ایمان والے کے لیے یہ صفات ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین نمونہ کو جو اپناتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت عبادت میں رہتا ہوں دوستوں نے بڑے تعجب سے پوچھا یہ باتیں یہ درس کے طور پر میں اکثر کوشش یہ کرتا ہوں کہ درس کے پیش نظر ہی یہ ساری باتیں ہوں تھکے ہوئے تو نہیں ہے تو میرے ساتھ ہے نا یہ ان سے پوچھیں آج دن کتنا مصروف رہا یہ ڈاکٹر صاحب میری چوتھی محفل پاک ہے آج دن کی لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ
ابھی اگر 5ویں بھی ہو جائے مل جائے نا تو الحمدللہ وہاں بھی لبیک کی کہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اگر 11ویں بھی ہو جائے نا 11ویں بھی تو پھر یہی سمجھیں گے یہ کم ڈیوٹی ہے. بس اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت مندی ہے. آپ بھی کوشش کیا کریں نا زیادہ محفلوں میں حاضری دیا کریں, کوشش کیا کریں. یہ اس چیز کا وزن جب میدان معاشر ہوگا نا محفلوں کا تو ایمان والا یہ حسرت کرے گا کہ اگر کانٹوں پہ چل کے بھی جانا پڑتا نا تو میں کوئی محفل ضائع نہ کرتا. اتنی مقبول نیکی, اتنی مقبول نیکی, اور یہ نیکی قبول ہی قبول ہے. اللہ کریم سب پر کرم فرما دے اور ہمیں کثرت کے ساتھ محافل پاک میں حاضری کی توفیق عطا کرے. تو یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت یہ اگر مضبوط ہے تو سب کچھ ہے. ایمان مضبوط ہے, اس میں کمزوری آ جائے گی تو ایمان میں کمزوری آ جائے گی. اور اپنے ماحول کو ایسا بنائیے گا جس طرح اسلاف چلتے رہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت عبادت میں رہتا ہوں, ہر وقت. باتیں یاد رکھیں گے نا میری, آخر میں پوچھوں گا کہ میں نے کیا بیان کیا تھا. یہ نہ ہو کہ شرمندگی ہو. باہر والے بندے آواز پہنچ رہی ہے میری. عبد الرحمن قادری آواز پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ. ٹھنڈک تو نہیں ہے باہر, اندر آئی جو اگر کتنے بندے ہو ماشاءاللہ تھوڑا سا قریب قریب ہو جائے سنا ایک دور تو آئے ہو دیکھو نا سور تو آئے بندے ٹائم زیادہ دے اس وقت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی سلامت رکھے ماشاءاللہ. تھوڑا قریب ماشاءاللہ. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ یہ شفیق بھائی کو بڑی جگہ پہ معامل کرنا پڑے گی انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. یہ دن بدن برکتیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ, پھر تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے باہر بندے بیٹھے ہوں, بندہ جو دیکھنے اور بیان کرنے والا ہو نا وہ سب کو دیکھنا پائے نا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے بھی تھوڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سامنے بیٹھیں. تو وہ بزرگ فرماتے میں ہر وقت عبادت میں رہتا ہوں. بڑا خاص جملہ ہے, اگر اتر گیا دل میں تو کام بن جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا اگر عمل ہو شروع ہو جائے گا. تو دوستوں نے پوچھا کہ بزرگوں آپ تو کھاتے پیتے ہیں, سوتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, سب کچھ, آپ کس طرح ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں؟ تو بزرگوں نے جو جواب دیا دل کے کانوں سے سننا. بزرگ فرماتے ہیں میں بھی کھاتا پیتا ہوں, آپ بھی کھاتے پیتے ہیں, لیکن میں کھاتا پیتا اس طرح ہوں, کھاتا ہوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو ملحوظ خاطر رکھ کے کھاتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کس طرح, تناول کس طرح فرمایا. پیتا ہوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو سامنے رکھ کے پیتا ہوں. اگر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سامنے رکھ کے ملاقات کرتا ہوں. اگر سوتا ہوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق سوتا ہوں. گویا کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے خاص کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے مطابق عمل کریں وہ ہر وقت ہی عبادت میں رہا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ جشن میلاد النبی, علماء سنت, آستانہ علی اسرو تشریف. لبیک 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 لبیک, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیاً من سب نبیاً. آستانہ علی اسرو تشریف. یہ ڈاکٹر صاحب بڑے ذوق والے ہیں, پورا دن ہمارے میرے ساتھ ہیں, پھر ابھی بھی وہ ذوق جذبہ اسی طرح ہے الحمدللہ. عاشق تھکتے نہیں, عاشق تھکتے نہیں ہے. تو آپ نے نعرے کے جواب بھی اسی طرح دیا ہے ماشاءاللہ, اور بھی ذوق بیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. تو جو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ ہر وقت عبادت ہی میں رہتا ہے. کاش ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ ہو جائے
کہ آج کے بعد جب ہم کھانا کھائیں نا، پہلے تو پانی پیتے ہیں نا، پانی پیئیں تو سنت مصطفیٰ کو سامنے رکھیں. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے صحابہ کرام کہ جب بھی پانی پیو تو دیکھ کر پیو. پانی پیو تو کیا کرو؟ دیکھ کر پیو. پانی پیو تو کیا کرو؟ دیکھ کر پیو. ایک یہودی قریب سے گزر رہا تھا، جو گھر میں پہنچتا ہے نا تو بیوی پانی لاتی ہے تو کہتی ہے میں دیکھوں تو صحیح، آج مسلمانوں کے نبی کہہ رہے تھے کہ پانی جب بھی پیو تو دیکھ کر پیو. اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ رات کا عالم تھا. اس نے کہا دیا جلاؤ. جب پانی لاتی ہے نا وہ اس کی بیوی تو کہتا ہے دیا جلاؤ. جو ہی دیا جلایا جاتا ہے پانی کو دیکھتا ہے تو پانی کے اندر ایک بچھو پڑا ہوا تھا، زندہ بچھو ان پانی کے اندر. کہیں برتن میں تھا، اس نے دیکھا نہیں. اب پانی کو وہیں پہ رکھتا ہے، کہتا چل میری بیوی، مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آج مسلمانوں کے نبی کی ایک ادا سنی، ایک فرمان سنا، پانی کو دیکھ کر پیو. اس کے ڈنگ سے بھی بچ گیا، اس کے زہر سے بھی بچ گیا. اگر ان کا دین قبول کر لو گا پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا. چل پانی بعد میں پیئیں گے، چلو مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں چل کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے دین کو قبول کر لیتے ہیں. اب وہ دانو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی ایک ادا سنی، آپ کا ایک فرمان سنا، یہ کالے بچوں سے بچ گئے. اگر آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے تو سارے بچوں سے جان چھوٹ جائے گی، قبر کے بچوں سے بھی بچ جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے خاص میں برکتیں ہی برکتیں. یاد رکھیں، بس ایمان والا کوشش کرے. ہم دیکھیں نا، ہم پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہوئے سب سے پہلے تو دیکھ کے پانی پینا چاہیے. آج کے بعد عادت بنا لیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا جلدی میں رات گرم پیاس لگی ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، بس اس میں کیا پڑا ہوا کیا نہیں پڑا ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے مشکلات آ جائیں گی. پانی کے اندر اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہ زہریلی بھی ہو سکتی ہے، جان لیوا بھی کوئی چیز پڑی ہو سکتی ہے، کوئی زہریلا جانور وہاں سے گزر کے گیا ہو، پانی کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہو تو نہ جانے ایسے مسائل سے انسان بچ جاتا ہے. تو پانی پیتے ہوئے پھر بندہ کیا کرے؟ سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے. اور ہمارے اسلاف نے تو یہ کہا نا 3 گھونٹ میں پانی پیو، تو اس انداز میں پیو. پہلی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھی، پھر جب آپ نے سانس توڑا تو کیا کرے؟ الحمدللہ. پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسرے گھونٹ پڑھیں اور پھر کیا کریں؟ پھر آپ الحمدللہ. پھر تیسرے جب تیسری مرتبہ پانی پینے کی کوشش کریں نا، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں. اور پھر جب آخر میں سانس توڑیں تو کیا پڑھیں؟ الحمدللہ. یعنی 3 مرتبہ بسم اللہ اور 3 مرتبہ الحمدللہ. پھر وہ پانی بھی شفا بن جائے گا. سبحان اللہ. پانی بھی شفا بن جائے گا. اس انداز میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے تو الحمدللہ پھر دیکھیں کرم کی بھیک کیسے نصیب ہوتی ہے. اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے ہم سنت مصطفیٰ کو سامنے رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی دعا فرمایا کرتے تھے، آخر میں بھی دعا فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے. بسم اللہ. اور پھر یہ بھی علماء کرام نے لکھا کہ جس کھانے کا آغاز نمک سے کر دیا جائے اور کھانے کا اختتام بھی نمک سے کر دیا جائے، 70 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. 70 بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز بھی نمک سے اور آخر اختتام بھی نمک سے کیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہوئے اتنا پیٹ بھر کے نہ بندہ کھائے، کیونکہ سنت پاک کے خلاف ہے کہ اگر زیادہ کھانا کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ طبیعت خراب ہو جائے گی، بدہضمی کا خدشہ بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر کھانا زیادہ کھا لیے جو نیند زیادہ آتی ہے، پھر نماز کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا پیٹ میں بھوک رکھ کے بندہ ہاتھ پیچھے اٹھا لے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ محسوس کریں گے کہ میں سیر ہو گیا ہوں لیکن آپ کے پیٹ میں جگہ بھی کھانے کی باقی رہے گی. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے
کہ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بندہ اس انداز میں بیٹھ کے کھانا کھائے. یہ سنت پاک بھی ہے. اور ایسے بندے کو اپینڈس کی بیماری نہیں ہوتی. یہ کھانے یہ جو پیٹ کا حصہ ہے نا یہ خالی رہے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ میں سیر ہو گیا ہوں لیکن آپ کے پیٹ میں جگہ باقی ہے. اور اس انداز میں آپ الحمدللہ آپ کو کوئی بیماری بھی لاحق نہ ہوگی اور بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. اس انداز میں جب ایمان والا ساری چیزوں کو دیکھتا ہے نا سنت پاک کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. جیسے ہم نے کنگھی کرنی ہے جی ہم نے بالوں میں, یہ نہیں کہ وہ انگلش کٹ کے طور پر ہم نے جو ہوتے ہیں نا جو مانگ جو ہے نا وہ ترچھی سی مانگ نکالنی, یہ نہیں, یہ سنت پاک کے خلاف ہے. بلکہ بعض علماء کرام نے لکھا کہ یہ مانگ جو سائڈ سے نکالی جاتی ہے نا یہ قوم لوط کی ادا ہے. اللہ معاف فرمائے. بعض علماء کرام نے لکھا اس کا سب سے بہترین جو سنت پاک کا انداز کیا ہے, درمیان سے مانگ نکالی جائے, کھیر درمیان سے نکالا جائے. اس طرح اگر نکالیں گے تو سنت پاک کو سامنے رکھیں جب تک وہ آپ کا کنگھی آپ نے کر دی ہے نا جب تک دوبارہ آپ کنگھی کرتے آپ کو ایک ایک بال کی نیکی ملتی رہے گی. سنت پاک کے سامنے رکھ کے آپ نے یہ کنگھی کیا ہے, تیل لگایا ہے, آج خشک بال بھی کر اپنے انداز رکھیں, یہ فیشن بن گیا, یہ خلاف سنت ہے. اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر خشک بال ہو تو وہ خون چوستے ہیں, اگر بالوں کو تر کر دیا جائے گا تیل لگا دیا جائے گا وہ خون چوسیں گے نہیں. اور یہ سنت پاک بھی آپ کا دماغ تر رہے گا. خشک بال بھی ہو گئے, خشک طبیعتیں بھی ہو گئی, سارا کچھ خشک ہو جاتا ہے. تو اس لیے تیل لگانے کی عادت بنائیں, ٹھیک ہے, اور درمیان سے مانگ نکالیں. اس طرح کیا ہوگا آپ جب تک وہ مانگ رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح اپنے لباس پہنا اور سنت مصطفیٰ انگلش کالر نے آپ نے یہ بین کی کہتے ہیں بین کہتے ہیں نا یہ بنا لی, یا وہ جس طرح وہ سادہ سا گلا ہوتا ہے اس طرح بنا لیا. تو اس کا کیا ہوگا کرتے کی صورت میں آپ نے لباس بنایا تو جب تک وہ لباس رہے گا آپ کے جسم پر آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. تو ایسے عمل کرو جس سے الحمدللہ نبی مقصد بھی خوش ہو جائیں. اور فتنے کے دور میں جو ایک سنت پر عمل کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے. اور مسلمانوں کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے نبی مقصد سیرت پاک ہے. اور ایمان والا تو آخرت کی فکر کرتا ہے. یہ دنیا تو گزر جائے گی, قبر و حشر کی منزلیں بڑی مشکل ہے, بڑی مدت تک قبر میں رہنا ہے, بڑی مدت تک, اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کل میدان محشر. ایسے سے اللہ والے جن نے اللہ کو راضی کر لیا توبہ کر لی سچائی کے ساتھ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی دیوار گر گئی, مجھے مزدور کی ضرورت تھی, میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہ مزدور اکثر بیٹھتے ہیں. آج بھی جس طرح بازاروں میں کچھ پٹھان حضرات جو محنتی لوگ ہیں الحمدللہ رزق کمانے کے لیے انہیں دیا ہے, دوسرے علاقوں گھر کو چھوڑ دیا دوسری جگہوں پہ آ گئے. تو اس طریقے کے ساتھ وہ مزدور ایک جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے. وہ بزرگ فرماتے میں اس مقام پہ پہنچا, بڑی توجہ کے ساتھ سننا یہ واقعہ. فرماتے میں وہ مقام پہ بیٹھ جاتا ہوں نا کہ مزدور کی ضرورت ہے, لیکن ایک نوجوان ہے ایک طرف بیٹھا ہے, اس کا انداز ایک مختلف سا تھا. میں اس نوجوان کے قریب چلا جاتا ہوں, اس نوجوان سے پوچھتا ہوں کام کرے گا؟ کہتا ہے کام کروں گا لیکن میری شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا میں تمہاری ڈیوٹی نہ کروں گا, میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. کاش سارے مزدوری یہ جو ہے بیڑا ہی پا رہی ہے کہ حضرت میں مزدوری تے کرساں دیہاڑ تے لاساں جیسے اذان ہوئی جیسی میں مسجد جی نماز پڑھ ساں. یہاں پہ تو روکنے والے کوئی نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے. کئی ایسے دیارے غیر میں بھی ہیں, ان کی شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس میں کام کروں گا, گوروں کے پاس کام کرتے ہیں, لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو میں آپ کی ڈیوٹی نہیں کروں گا, اس وقت مجھے نماز, اور نماز کا ٹائم دیتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے, اپنی اپنی جتنی کمپنیاں ہیں انہوں نے بڑی بڑی, وہاں پہ انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے, آپ کے لیے نماز کی جگہ ہے.
اور نماز کے وقت وہ پابند نہیں رکھتے، بلکہ خود بعض اوقات کہتے ہیں تمہاری مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہے، چلو جو نماز کے پڑھنے کے لیے، وہ غیر مسلم ہو کے ہمیں وقت دے رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کی فکر نہ ہو، اللہ معاف فرما، اللہ شرم یاد رکھا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے میری پہلی شرط یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا میں رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں اپنی دہاڑ جو ہے وہ پوری لوں گا، اس میں سے کمی نہ کروں گا، دہاڑ بھی پوری لوں گا، اور نماز کا جو وقت ہوگا پھر وہ نماز کے وقت میں اپنی اللہ کے حضور عبادت کروں گا۔ میں ٹھیک ہے، وہ حضور تو خوش ہو گئے کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، جو کام بتایا تھا اس سے بڑھ کے اس نوجوان نے کام کر دیا، تو خوشی خوشی اس کو دیار دی۔ دوسرے دن پھر انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو اسی نوجوان کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا۔ دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ کل والا نوجوان کدھر گیا؟ وہ سارے کہتے ہیں یہ نوجوان ایک ہی دن میں ہفتے میں ایک ہی دیہڑی لگاتا ہے، بقیہ کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا وقت گزارتا ہے۔ بڑا تعجب کرتے ہیں، لوگوں کو تو لالچ ہے، ایک ایک دیہڑ کی بڑی بڑی لالچ ہوتی ہے، تو یہ ایسا شہنشاہ ہے ایک ہی دیہڑی لگاتا ہے اور باقی وقت کہاں گزارتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کہاں اس کی اپنا گھر کہاں ہے؟ گھر تو نہیں ہے، وہ جھونپڑی ہے فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پہ اس کی جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں وہ رہتا ہے۔ اس ساتھ ہمارے فیصلہ آباد ٹوبا ٹیک سے ہمارے تیمور بھائی ہیں، ماشاءاللہ وہ آن لائن ہے۔ ایک دوسری کال آ گئی تھی، اس کو میں نے ڈراپ کر دیا تاکہ وہ تیمور بھائی بڑے محبت والے ہیں اور ایسا محبت والا بندہ ہے کہ روزانہ جب تک 1 منٹ کال نہ کر لینا پیر صاحب، اس وقت اسے سکون نہیں ہوتا، اور 1 منٹ میں کال کریں تقریباً آدھا منٹ یا 1 منٹ، اور کہتا کیا ہے سلام کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بابا جی کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، قبلہ بابا جی کی بارگاہ میں سلام پیش کر دینا۔ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ کتنا دور ہے فیصلہ آباد، لیکن محبت والے وہاں سے روزانہ قبلہ بابا جی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ آپ تو قریب ہیں، پڑوسی ہیں، آپ اگر 1 ہفتے میں حاضری نہ دیں تو کیسے ہیں؟ میں خود سوچیں، میں مریدین سے بھی یہ کہوں گا، اتنے قریب بہت بڑا فیضان ہے آپ کے پاس، آپ کے ابو اجداد کو وہاں سے در سے فیض ملا ہے، تو جو بھی حاجت لے کے جائیں گے نا قدموں میں بیٹھ کے دعا کریں گے رو کر، بڑے لجپال ہیں۔ کتنے بندوں نے مجھے بتایا ہم نے دعا مانگی اسی وقت دعا قبول ہو گئی، اسی وقت قبول ہو گئی، اتنے بڑے لجپال ہیں۔ لیکن وہ چراغ تلے اندھیرا، یہ مشہور ہے نا، چراغ تلے اندھیرا، لیکن آپ محبت والے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں، حاضری دیا کریں۔ تو الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تیمور بھائی، اور یہ بھی بات بتا دوں پہلے وہ دوسرے گروہ کے ساتھ تھے، دوسروں کے ساتھ تھے، ابھی الحمدللہ اتنی محبت والے ہیں کہ جب تک اپنے آستانہ پہ روزانہ رابطہ نہ کر لیں اس وقت انہیں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے اور اس جیسی تڑپ سارے مریدین میں امجد بھائی تو سے محسوس ہو۔ میں سبھی کو کہوں گا یہ جتنے بھی یہ اپنے ایک جمعہ کے لیے بھی نہ آئے اپنے آستانہ پاک میں، جمعرات کے شام نہ آئے، کیسی اپنے ہماری نسبت کیسی ہے؟ پھر اتنے دور لوگ جا کے اپنے آستانوں پہ جا کے وہاں پہ حاضریاں دیتے ہیں اور یہ دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ کب وہ موقع ملے ہمیں اپنے مرشد کے در پہ حاضری ہو جائے۔ اپنے لیے بھلا ہے، نہ جانے کتنی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ والے دیکھتے ہیں نا کہ اس کے مقدر میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ جب جائیں گے نا بڑی محبت کے ساتھ بار بار حاضریاں دیں گے تو اللہ والے ایک طرف ایک نظر نگاہ کریں گے لوح محفوظ میں اور کہیں گے اللہ اس ہفتے بھی جس نے بس ہے وہ پریشانی بلاش نے آنی ہے، مالک یہ بڑی محبت کرنے لاشنے والا ساسن دربار بڑی محبت لاشنا ہر ہفتے جشن ہونا ہے، یہ ایسا گوارا نہ کری سکنے، اے اللہ اس پر سے وہ تکبیر اٹھائی چھوڑو، یہ پریشانی ٹالی چھوڑو اس نے۔ اور اللہ والوں کے در پاک میں جو باقاعدگی کے ساتھ حاضریاں دیتے ہیں نا الحمدللہ انہیں فیض ملتا ہے، پھر پریشانیاں ٹل جایا کرتی ہیں۔ بڑے یہ ہمارے ایوب بھائی ہیں، ان سے پوچھے فیض کتنا ملتا ہے عبداللہ بابا جی کی بارگاہ سے، اللہ اکبر، بڑے لجپال ہیں، بس میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے، میرے بابا جی اتنی لجپالی فرماتے ہیں کہ کو آگ سے جلتی ہوئی آگ سے نکال دیتے ہیں۔ کئیوں کی جو اپنے اور ایکسیڈنٹ جو گاڑیاں ہیں نا وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو ذرا برابر چوٹ نہیں لگتی، ایسے بھی ہیں کئی جن کو پکارتے ہیں نا بالکل بابا جی کو،
وہ اللہ کی اذن سے وہ لوگوں کی دستگیریاں فرماتے ہیں. بس وہ تیمور بھائی کی طرف جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اللہ ہم سب کو نبی وقت سے سچی محبت عطا فرمائے. تو حضرات وہ بزرگ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ یہ نوجوان باتیں یاد ہیں نا میری, بس یا کہیں بھول جاؤں تو مجھے یاد بھی کرا دینا, ٹھیک ہے نا. آپ سیانے ہیں نا, یاد رکھتے ہیں ساری باتیں. تھک تو نہیں گئے, تھک تو نہیں گئے, بس ٹھیک ہے. لیکن پھر اثر بھی مجھے چاہیے. یہ میں اپنے یہ 27 ربیع الاول کی پکی تاریخ ہے. یہ دوسری مسجد ہے نا ہماری 14 تاریخ بھی ہوتی ہے. ایک مسجد بلکہ 2 مسجدیں باقی ہیں, ان کی پکی تاریخ میں آج دے دوں گا. ایک 20 کو ہوگی, 20 ربیع الاول کو ہوگی. کون سی؟ سری غفار صاحب کی مسجد. ہاں وہ بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ابھی ایک 14 مسجد 20 2 27 ایک اور بھی باقی ہے میرے خیال میں. یہ شفیق بھائی کی, وہ شفیق انصاری ہے, دوسری عبدالستار بھائی کی وہ مسجد, اور دوسری وہ مسجد. ماشاءاللہ یہ سبھی میں میری حاضری ہوتی ہے. پکی تاریخیں دے دوں گا الحمدللہ, پھر فکر نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ. آپ بڑے ذوق والے ہیں, بڑے محبت والے ہیں, لیکن حاضری کو یقینی بنانا. یہ تیمور بھائی کی بات کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہر ہفتے میں ایک دفعہ حاضری اپنے مرشد کے در پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بزرگ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ وہ کیسا نوجوان ہے, ایک ہی دیہڑی لگاتا ہے. میں کہ کہاں اس کا ڈیرا ہے؟ وہاں وہ جھونپڑی میں رہتا ہے. وہ بزرگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. بیمار تھا وہ نوجوان, بخار میں مبتلا تھا. تو بزرگ پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دیہڑی لگاتا ہے. کہتا ہے بابا جی ایک دیہڑی لگاتا ہوں, میں اکیلا ہوں, بس میرا رب ساتھ ہے. تو میں ایک ہفتے کے لیے میرا وہ خرچہ بہت کافی ہوتا ہے. جب دوبارہ خرچہ ختم ہو جاتا ہے دوبارہ ایک دیہڑی لگا دیتا ہوں. پیسے جمع کر کے کیا کروں گا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں. تو فرمایا کہ تو بیمار ہے تو میرے گھر میں چلا چل. کہتا ہے نہیں میں نہیں جا سکتا آپ کے پاس. میں کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا, میں نہیں جا سکتا. بابا جی بار بار اس بات کرتے جانا پڑے گا. کہتا بابا جی جانا تو پڑے گا لیکن اب بھی میں شرطیں رکھوں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک میں مانگوں گا نہ کھانا, آپ مجھے کھانا زبردستی نہیں کھلائیں. اس کی آج ہمیں فکریں زیادہ ہوتی ہیں. محفلوں پہ بھی جا کے باز کر کیا پکایا تھا, کیا غیبت کرنا شروع کر دیتے. اللہ معاف فرما. تو وہ نوجوان کہتے ہیں جب تک میں آپ سے کوئی چیز مانگوں گا نہیں آپ مجھے کھلائیں گے نہیں. فرماتے ٹھیک ہے چل تو صحیح میرے ساتھ. فرمایا دوسری شرط بھی ہے کہ وہ شرطیں میں وہاں پہ بتاؤں گا. تو وہ بزرگ اس کو نوجوان کے لے کے آئے گئے. فرمایا 3 دن وہ میرے گھر میں رہا, کوئی چیز کھائی پی. اللہ والے بڑی آخرت کی فکر کرتے ہیں. فرماتے تیسرا دن آیا, وہ نوجوان بزرگوں کو قریب کر کے کہتے ہیں بزرگوں لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے, اب میری دوسری شرطیں بھی سن لیجئے. پہلی شرط یہ ہے کہ میں جن کپڑوں میں ابھی زندگی گزار رہا ہوں یہ پاک کپڑے ہیں, مجھے انہی کپڑوں میں غسل دے کے قبر میں اتار دینا. میں اپنے کفن کا بھی محتاج نہیں رہنا. دوسری شرط یہ بابا جی میری یہ انگوٹھی اور یہ قرآن پاک خلیفہ وقت ہارون رشید کو دینا. اسے کہنا کہ دنیا کی مستیوں میں نہ لگا رہے, آخرت کی فکر کرے. فرماتے یہ وسیعت کرنے کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اب اس کی تدفین کے بعد جنازہ کے بعد میں اب اس کی جو دوسری وصیت تھی نا قرآن پاک اور انگوٹھی وہ لے کر خلیفہ وقت کے پاس جاتا ہوں. کافی دیر کے بعد مجھے وقت ملا, کافی رش تھا. جو ہی میں دیتا ہوں یہ مزدور نے یہ انگوٹھی اور قرآن پاک
کہتا ہے مزدور، تعجب کے ساتھ، مزدور نے دی یہ؟ میں ہاں مزدور نے دی۔ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو مر گیا۔ غش کھا کے خلیفہ وقت گر جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں، خلیفہ وقت کہنے لگا بابا جی یہیں پہ ٹھہرے رہنا، جب لوگ چلے جائیں گے، سورج غروب ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے ان کی قبر تک لے جانا۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، جب لوگ چلے گئے، سورج غروب ہو گیا، تو میں خلیفہ وقت کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ اب چلتے چلتے اس کی قبر تک جب پہنچتے ہیں تو کلاوے میں اس کو لے کر نہ قبر کو، اب خلیفہ وقت ہارون رشید کہتا ہے بیٹا دنیا میں بھی تو مجھے وصیتیں کرتا رہا اور جاتے ہوئے بھی وصیتیں کر رہا ہے۔ بڑا تعجب کرتے ہو بزرگ تیرا ہی بیٹا؟ فرمایا ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ فرمایا یہ اس مقام پر کس انداز میں جھونپڑی میں رہ رہا تھا اور تو اتنا عالیشان تیرے محلات؟ میں کچھ نہ پوچھو بابا جی، اے نیک بندے، میرے گھر میں رقص و سرود کی محفل سجی تھی، ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے معاف ہو جائے، توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہو جائے؟ تو میرا یہ بیٹا یہ کہتا ہوا ہاں وقت آ گیا ہے، ہاں وقت آ گیا ہے، دروازے سے نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا کہاں رہ رہا ہے، خود محنت کر اور اپنی حلال کمائی استعمال کرتا رہا، واپس پلٹ کے محلات کی طرف نہیں آتا، اور آج میں اس کی قبر تک پہنچا۔ میرے بھائیو اللہ والے ایسے بھی تھے، بادشاہوں کو بادشاہت کو چھوڑ کے سب کچھ تھا اس کے لیے، لیکن اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ خود دیہڑی لگا کے ایک ہفتے کے بعد جب وہ ختم ہو جاتی پھر دوبارہ نئی دیہڑی لگا کے گزر اوقات کرتے۔ آج ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر بھی اللہ کے بن کے نہ رہے، پھر بھی 5 وقت نماز کے لیے حاضر نہ ہو، تو ہم کیسے ہیں؟ خود سوچیے گا، اپنے آپ سے فیصلہ کرائیے۔ سونے سے پہلے ذرا آنکھیں بند کر کے نہ، ہو سکتا ہے میں اسی رات قبر میں پہنچ جاؤں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن موت کا وقت قریب ہے، موت آ کے رہے گی، موت آ کے رہے گی۔ کتنے نوجوان چلے گئے، کتنے نوجوان آپ کے پاس تھا وہ نوجوان قریبی، اور جس کو وہ لکڑیاں کاٹتے ہوئے وہ گلے کی ایک ذرہ لگا تھا، چلا گیا، چلا گیا۔ کتنا اچھا نوجوان تھا، اور اس کے جنازے پر میرا کیسا درس تھا وہ مجھے کیفیت ابھی تک مجھے یاد ہے۔ ہم نے بھی جانا ہے، ایک پل کی خبر ہے، کیا نام تھا اس کا نوجوان کا؟ غلام عباس قادری، میرا مرید تھا۔ چلا گیا وہ نوجوانوں، ہم نے بھی جانا ہے بھائی، لیکن جانے سے پہلے بس آخرت کی تیاری کریں۔ رات کو سونے سے پہلے نے یہ سمجھ کر کے ہم نے جانا ہے، اس وقت صبح اٹھنا نصیب ہو، یا یہ چھوٹی موت ہے، یہ نیند ہے چھوٹی موت ہے۔ اللہ والے اس چھوٹی موت سے پہلے اللہ کو یاد کر کے سوتے، توبہ استغفار کر کے سوتے، ہو سکتا ہے صبح اٹھنا نصیب۔ کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا، سو کر ضرور اٹھوں گا، کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا۔ جب گارنٹی نہیں ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں ہے؟ قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ روزانہ اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کر کے سویا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کریں، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں سمیٹیں۔ یہی محافل پاک کا درس ہے، اور انہی مقاصد کے لیے محافل پاک کا انعقاد ہوتا ہے۔ وہ بڑے لجپال ہیں، بڑے کریم ہیں، بس جو بھی ایمان والا ان کی محفل میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، بس اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، کہ اس نے وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کر دیا ہے۔ جو نبی وسلم کے وسیلے سے جو بڑی سے بڑی دعا مانگے رد نہیں ہوتی۔ ہاں قبولیت کے حوالے سے تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے،
لیکن جب میدان معاشر میں اس چیز کا صلہ ملے گا نا دعاؤں کا، تو انسان یہی کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا بڑا ذخیرہ میرے لیے نیکیوں کا اکٹھا ہو گیا ہے۔ تو آخرت کی فکر کرنی ہے، آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے اس کی فکر کرنی ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے گا، ایک ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے گا، اور جو ایمان والا اس حال میں جیتا ہے نا وہ کامیاب زندگی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، اور یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، مالک کل ہیں، کوثر کے جام بھی پلائیں گے، اور دنیا میں بھی جس کو جو مل رہا ہے انہی کا صدقہ مل رہا ہے، اور کتنا ملتا ہے، کتنے لجپال ہیں، کتنے کریم ہیں، بس ایک جھلک بتا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ سے سب کو چند کھجوریں عنایت کرتے ہیں، اور کھجوروں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ کھجوریں اپنے کمر کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، ایک تھیلی سی بنا کے نا کمر کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، جب بھی کھانے کی ضرورت ہو، بھوک لگے، ہاتھ ڈالا، بسم اللہ پڑھی، کھا لیا۔ کوئی مانگنے والا آیا، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالا، اس کو صدقہ کر دی۔ منو کے حساب سے صدقہ کی کھجوریں ختم نہ، منو کے حساب سے، اور تقریباً 30 سال وہ کھجوریں چلتی رہی۔ ختم ہونے کا سبب کیا بنا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے نا، تو اس بھگدڑ میں اچانک وہ تھیلی گر جاتی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرما رہے تھے لوگوں تمہیں ایک صدمہ ستا رہا ہے، مجھے آج 2 صدمے ستا رہے ہیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سے جو کھجوریں ملی تھی وہ گر گئی، اور دوسرا یہ خلیفہ وقت ہم سے بچھڑ گئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پہ جو پڑھتے ہیں نا، انہیں کوئی کمی رہتی، کوئی کمی وہ چھوڑتے، بس ان کے بن کے جیو، ہر چیز تمہاری بن جائے گی۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم دے رہے ہیں۔ یہ رب کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، رب کی طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر لیتا ہے نا، ان کا بن جاتا ہے، پھر ہر چیز اس کی بن جاتی ہے۔ کتنا بڑا عظیم ہمارے لیے سرمایہ ہے، کتنا بڑا عظیم سودا ہے۔ بس آؤ حافظ طالب حسین صاحب مرحوم و مغفور کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دو، پھر دیکھنا ہر چیز تمہاری بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت عطا فرمائے۔ محترم بھائی یوسف صاحب کو صحت عطا فرمائے، دیگر جتنے پورے علاقہ میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے بھی محبت والے ہمارے گاؤں سے، سنیا سے، یہ جو نوجوان پنجل سے، اس کی بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ چوتھی محفل پاک ہے، اللہ ہمیں ایسے ہی دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے، محافل میلاد پاک میں حاضریاں دینے، اور محافل پاک کا جو اصل مقصد ہے اللہ کریم اسے پورا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔ ایک شیخ سلام کا، اور اس کے بعد نماز، اور نماز کے بعد دعا، اور لنگر میں وسیع انتظام اسی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، خوب رجی تے لنگر شریف کھانا، اللہ تعالیٰ سارے نے حاضری قبول